تمام ویورز کو السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو لے کر جائیں گے براعظم جنوبی امریکہ کے ایک ایسے ملک کی یاترا پر جس کے بارے میں یقیناً آپ نے اس سے پہلے زیادہ نہیں سنا ہوگا۔ یوروگوائے، جس کا آفیشیل نیم اورینٹل ریپبلک آف یوروگوائے ہے اور مقامی زبان میں اسے ریپبلکا اورینٹل ڈیل یوروگوائے کہتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت اور عظیم ترین شہر مونٹی ویڈیو ہے۔ ریو ڈی لا پلاٹا دریا کے کنارے واقع اس شہر کی آبادی 13,19,108 افراد ہے۔ اس سٹی کو 1724 میں اسپینش سولجر برونو مارشیو دی زبالا نے چھونی کے طور پر استعمال کیا۔ کوالٹی آف لائف کے حوالے سے یہ سٹی لاطینی امریکہ کا سب سے بہترین اور سب سے بڑی بندرگاہ ہے۔ آمدنی کے لحاظ سے براعظم کا نواں امیر ترین شہر ہے اور پر کیپیٹا انکم $27,542 ہے۔ یوروگوائے کے مغرب میں ارجنٹائن، شمال اور شمال مشرق میں برازیل، جنوب اور جنوب مشرق میں بحر اوقیانوس واقع ہے۔ یہ ملک سورینام کے بعد جنوبی امریکہ کا دوسرا چھوٹا ترین ملک ہے۔ یہاں کی آفیشیل زبان اسپینش ہے۔ یہاں کے لوگ دوسرے شہروں کے ناموں کو ملا کر اپنے شہروں کے نام رکھتے ہیں، اس لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا آپ کے لیے کافی کنفیوژن کا باعث بن سکتا ہے۔ یوروگوائے نے 25 اگست 1825 کو اسپین سے آزادی حاصل کی۔ اس ملک کا فلیگ USA اور ارجنٹینا کے فلیگ سے انسپائرڈ ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ سن کر حیرانی ہو سکتی ہے کہ میوزک کے لحاظ سے دنیا کا سب سے لمبا قومی ترانہ یوروگوائے کا ہی ہے۔ اس کنٹری کی ثقافت مکمل طور پر یورپی ہے۔ یوروگوائے اور ارجنٹائن دونوں کے آرٹ اور ثقافت میں گاؤچی ثقافت کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ کنٹری میں 87.7% سفید نسل کے لوگ آباد ہیں اور 4.6% کالے، 2.4% مقامی نسل کے لوگ، 0.3% دیگر نسلوں کے لوگ آباد ہیں، جبکہ 5% لوگوں کی نسل کا معلوم نہیں۔ 2005 میں یوروگوائے کو بھیڑیں اور مویشی پالنے کے لیے بہترین ملک قرار دیا گیا۔ ملک میں انسانوں سے بھی زیادہ بھیڑیں پائی جاتی ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں گوشت اور وول کی ایکسپورٹ نے ملک کو خوشحال بنا دیا۔ 2000 میں یوروگوائے نے $1 بلین کا لائف سٹاک ایکسپورٹ کیا۔ یوروگوائے میں رہنے والے لوگوں کے مذاہب کی بات کریں تو 41% رومن کیتھولک اور 41% ہی لا مذہب ہیں، 12% پروٹسٹنٹ، جبکہ 6% دیگر مذاہب کے ماننے والے آباد ہیں۔ یوروگوائے ایسا امریکی ملک ہے جہاں مذہب کو سب سے کم فالو کیا جاتا ہے، اس لیے کرسمس جیسے مذہبی تہوار کو فیملی ڈے اور ہولی ویک کو ٹورزم ویک کہا جاتا ہے۔ یوروگوائے کا کل رقبہ 1,75,020 اسکوائر کلومیٹر یعنی 68,037 مربع میل ہے، جو دنیا میں رقبے کے اعتبار سے 92 نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ ملک کے 1200 اسکوائر کلومیٹر پر پانی ہے اور 5,000 کلومیٹر ساحل پر خوبصورت اور صاف ستھرے بیچز پائے جاتے ہیں۔ یہاں کی دلکشی ناقابل بیان ہے۔ پورے ملک کا 3/4 حصہ چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ 10.2% جنگلات بھی موجود ہیں۔ فٹ بال یوروگوائے کا پسندیدہ ترین کھیل ہے۔ 1924 اور 1928 فٹ بال اولمپک گولڈ میڈل اسی ملک نے جیتے تھے اور 1930 کے پہلے فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی مونٹی ویڈیو نے کی تھی۔ دیگر مشہور کھیلوں میں باسکٹ بال، رگبی یونین، ٹینس شامل ہیں۔ ملک کا ہائیسٹ پوائنٹ سیرو کیتھیڈرل ہے جو سطح سمندر سے 514 میٹر بلند ہے۔ یوروگوائے چلی کے بعد اس براعظم کا دوسرا سب سے کم کرپٹ ترین ملک ہے۔ ملک اٹلانٹک اوشن پر واقع ہونے کی وجہ سے آب و ہوا نمدار، فوگی اور معتدل ہوتی ہے۔ ملک میں پہاڑ نہ ہونے کے سبب تیز ہوائیں چلتی ہیں جو طوفانوں کا سبب بنتی ہیں۔ سردی اور خزاں میں 100 ملی میٹر تک ہیوی رینز ہوتی ہیں۔
یہ ان چند ممالک میں سے ایک ہے جس کے 100% عوام کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ یوروگوائے کی کل آبادی 34,77,012 افراد ہے جو دنیا میں 136ویں نمبر پر ہے۔ ملک کا دارالحکومت جنوبی امریکہ لائے جانے والے افریقی غلاموں کا گڑھ تھا۔ یہی وجہ ہے آج بھی ملک میں کالے لوگوں کی اچھی خاصی تعداد پائی جاتی ہے۔ ملک میں بسنے والے لوگوں کی اوسط عمر 77.6 سال ہے۔ ملک کا جی ڈی پی 59.18 بلین ڈالر ہے جو دنیا میں 96 نمبر پر ہے، اور جی ڈی پی گروتھ ریٹ 2.7% ہے۔ فیکس آمدنی $22,400۔ یہ خطے کا ایسا ملک ہے جہاں سب سے کم غربت پائی جاتی ہے، اور زر مبادلہ کے ذخائر $17.2 بلین ہیں۔ اس ملک کے قدرتی وسائل میں ہائیڈرو پاور، مائنز، منرلز اور مچھلی شامل ہیں۔ زرعی مصنوعات میں گوشت اور شراب شامل ہے، اور انڈسٹریل مصنوعات میں فوڈ پروسیسنگ، مشینری، پیٹرولیم، ٹیکسٹائل شامل ہے۔ یہ ملک $18.41 بلین کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور $8.7 بلین کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے۔ اس کی کرنسی یوروگوائن پیسو ہے۔ یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 8.8% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں 1000 مریضوں کے لیے 4 ڈاکٹر اور 3 بیڈ دستیاب ہیں۔ یوروگوائے میں ہر شہری کے لیے تعلیم حاصل کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ جی ڈی پی کا 4.4% بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ اس ملک کے 95.6% لوگ شہروں میں آباد ہیں۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ ملک کا کنٹری کوڈ +998 ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .yu ہے۔ ملک میں 100 میں سے 34 لوگ لینڈ لائن استعمال کرتے ہیں۔ موبائل فون یوزر کی تعداد 50,97,570 ہے۔ انٹرنیٹ یوزر کی تعداد 22,25,075 ہے، یعنی 100 میں سے 66 لوگ انٹرنیٹ کا استعمال جانتے ہیں۔ یہاں کی آبادی کم ہونے اور ڈیموکریٹک ملک ہونے کے باعث زندگی کافی پرسکون ہے۔ یہاں کی حکومت بزنس اور سیر کو آنے والے لوگوں کو کافی سہولیات دیتی ہے۔ یوروگوائے کا پاسپورٹ بھی کافی مضبوط ہے، جس پر 139 ممالک کا سفر بغیر ویزا کے کیا جا سکتا ہے۔ یوروگوائے کا وزٹ ویزا حاصل کرنا کافی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو انویٹیشن لیٹر کی ضرورت نہیں اور نہ ہی سالانہ بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے، لیکن بزنس ویزا کے لیے ان ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ملک کی نیشنلٹی حاصل کرنا کافی آسان ہے۔ اس کے لیے آپ کو 5 سال تک ملک میں رہنا ضروری ہے۔ کاروبار کرنے والوں کو آسانی سے نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ یہ ملک پاناما کی طرح کاروباری لوگوں پر بہت مہربان ہے۔ اس کے علاوہ اسٹڈی ویزے پر بھی نیشنلٹی حاصل کرنا ممکن ہے۔ ڈوئل نیشنلٹی بھی قابل قبول ہے۔ ملک میں 133 ایئرپورٹ ہیں، اور اس حوالے سے ملک کا شمار 43ویں نمبر پر ہوتا ہے، اور ملک میں 70,732 کلومیٹر لمبی سڑکیں ہیں جو دنیا میں 48ویں نمبر پر ہیں، اور 1600 کلومیٹر لمبا دنیا کا 50واں بڑا واٹر ویز سسٹم بھی اسی ملک میں موجود ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔